بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال کروں، میں آپ کو ایک مبارک دینا چاہتا ہوں. چند دن ہوئے نور ہسپتال کی گولڈن جوبلی کی ویڈیو دیکھی تو بہت بہت مبارک ہو. اس ضمن عرض ہے کہ میرے دادا جان حضرت ڈاکٹر مرزا عبد الکریم صاحب جو حضرت مولوی مرزا محمد اسماعیل چٹھی مسیح کے بڑے بیٹے تھے، ان کو بھی خدمت کا موقع ملا نور ہسپتال میں الحمدللہ. بہرحال اب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. اکثر بحث ہوتی ہے چند ایک دوستوں سے، وہ کہتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی حضرت مسیح السلام کی زندگی اور ان کے اوصاف، سب کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں کہ وہ بہت نیک تھے اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، ساری باتیں مان لیتے ہیں. پھر ان کو بتایا جاتا ہے، حدیثوں کے حوالے دیے جاتے ہیں سلمان بن فارسی کے آخرین منہم قرآن، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کسی جگہ، آخر قرآن پاک میں اتنے احکامات دیے گئے ہیں، وہاں پہ کہیں اشارہ ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی صورت میں بھی آئے تو ان کی بیعت ضروری ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت نیک تھے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بزرگ تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیعت کرنا کیا ضروری ہے؟ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تشریف فرما دیں. جزاک اللہ. جزاکم اللہ. شکریہ جناب. مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست. بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نیک ہے، جب وہ نیک کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف سے ہوں، تو کیا وہ نیک الیاذ باللہ نعوذ باللہ کوئی غلط بات کہے گا؟ ایک تو پہلی بات، قرآن مجید کی سورہ آل عمران اور سورہ احزاب، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایک میثاق لیا تھا اور اس میں لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور یہی میثاق من کا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا کہ جب کوئی ایسا رسول آئے جو کہ میری پیشگوئیوں، میری باتوں کا مصدق ہو، لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس کے اوپر تم ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور یہی عہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے ذریعہ امت محمدیہ سے لیا گیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اشارے کے بغیر کوئی بات فرمایا نہیں کرتے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا اذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی. لا تؤمنن کی تشریح ہے یہ حدیث کہ ضرور تم اس کے اوپر ایمان لانا. جب تم اس کو دیکھنا، تاکید کے لیے فرما رہے ہیں، گھٹنوں کے بل جانا پڑے تب بھی تم نے جانا. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جب کسی کی اہمیت ظاہر کرنی ہوتی ہے اس کو گھٹنے کے بل حوان کہا جاتا ہے کہ گھٹنے کے بل جاؤ، نہیں جا سکتے تو گھٹنوں کے بل جاؤ لیکن جاؤ. اب اتنی تاکید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو یہ بغیر قرآن مجید کے اشارے کے تو نہیں ہوگا. اب یہاں مضارع کا صیغہ ہے، لام تاکید لگا ہوا ہے، نون تاکید لگا ہوا ہے کہ ضرور اس کے اوپر ایمان لانا. تو اب اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی بات ہے جب یہ نیک کہتے ہیں تو حضرت مسیح السلام کوئی بات اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہیں کہیں گے، بلکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ پسند تھا کہ میں گمنامی میں رہتا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے باہر نکالا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا. تو یہ سارے میرے خیال میں نفس کے دھوکے ہیں. ان کو سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام اور عصر حاضر میں خلیفۃ المسیح نصرہ اللہ، ان کی بیعت کرنی چاہیے، ورنہ امت کا جو حشر ہے وہ ان کے سامنے ہے. چھوٹی سی آخر میں بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. یہ سارے مسلمان ایک بات بتا دیں کہ جس امام مہدی نے 14ویں صدی میں آنا تھا، اب تو 15ویں صدی کے 39ویں سال اور رمضان بھی گزر گیا، وہ کہاں ہے؟ اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ مسیح موعود اور مہدی موعود نہیں ہیں جن کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی، تو وہ امام مہدی لے کے آؤ جس کی پیشگوئیاں ہیں، ورنہ اعتراف کرو الیاذ باللہ نعوذ باللہ کہ ساری پیشگوئیاں غلط نکلی.
دو باتیں نہیں ہو سکیں گی. ایک بات صاف کرو کہ کہاں ہے وہ جس کو آنا تھا.